عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیتون کا تیل کھاؤ اور اسے جسم پر لگاؤ، اس لیے کہ وہ مبارک درخت ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1851۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو اسید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیتون کا تیل کھاؤ اور اسے جسم پر لگاؤ، اس لیے کہ وہ مبارک درخت ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1852۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا خادم تمہارے کھانے کی گرمی اور دھواں برداشت کرے تو مالک کو چاہیے کہ کھاتے وقت اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھا لے، اگر وہ انکار کرے تو ایک لقمہ لے کر ہی اسے کھلا دے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1853۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمان کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو اور اسے پھیلاؤ، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوگے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1855۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ کے پاس کھانا رکھا تھا، آپ نے فرمایا، بیٹے قریب ہو جاؤ، بسم اللہ پڑھو اور اپنے داہنے ہاتھ سے جو تمہارے قریب ہے اسے کھاؤ۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1857۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم لوگوں میں سے کوئی کھانا کھائے تو بسم اللہ پڑھ لے، اگر شروع میں بھول جائے تو یہ کہے، بسم اللہ فی اولہ و آخرہ۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1858۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان بہت تاڑنے اور چاٹنے والا ہے، اس سے خود کو بچاؤ۔ جو شخص رات گزارے اور اس کے ہاتھ میں چکنائی کی بو ہو، پھر اسے کوئی بلا پہنچے تو وہ صرف اپنے آپ کو برا بھلا کہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1859۔ یہ حدیث موضوع ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات گزارے اور اس کے ہاتھ میں چکنائی کی بو ہو، پھر اسے کوئی بلا پہنچے تو وہ صرف اپنے آپ کو برا بھلا کہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1860۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ جس نے دنیا میں شراب پی اور وہ اس حال میں مر گیا کہ وہ اس کا عادی تھا، تو وہ آخرت میں اسے نہیں پیے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1861۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شراب پی، اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ اگر اس نے دوبارہ شراب پی تو اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ اگر اس نے پھر شراب پی تو اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ اگر اس نے چوتھی بار بھی شراب پی تو اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کرے گا
اور اگر وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرے گا اور اس کو نہر خبال سے پلائے گا۔ پوچھا گیا، ابو عبد الرحمن، نہر خبال کیا ہے؟ انہوں نے کہا، جہنمیوں کے پیپ کی ایک نہر ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1862۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شہد کی نبیذ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، ہر شراب جو نشہ پیدا کر دے وہ حرام ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1863۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1864۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کر دے تو اس کی تھوڑی سی مقدار بھی حرام ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1865۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ جس چیز کا ایک فرق 16 رطل کی مقدار بھر نشہ پیدا کر دے تو اس کی مٹھی بھر مقدار بھی حرام ہے۔ محمد بن بشار اور عبداللہ بن معاویہ میں سے ایک نے اپنی روایت میں کہا، یعنی اس کا ایک گھونٹ بھی حرام ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1866۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ طاؤس سے روایت ہے کہ ایک آدمی ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹکے کی نبیذ سے منع فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ طاؤس کہتے ہیں، اللہ کی قسم میں نے ان سے یہ بات سنی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1867۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ زازان کہتے ہیں، میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ان برتنوں کے متعلق پوچھا جن سے آپ نے منع فرمایا ہے، اور کہا اس کو اپنی زبان میں بیان کیجیے اور ہماری زبان میں اس کی تشریح کیجیے۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنتما سے منع فرمایا ہے اور وہ مٹکا ہے، آپ نے دبا سے منع فرمایا ہے اور وہ کدو کی تونبی ہے، آپ نے نقیر سے منع فرمایا اور وہ کھجور کی جڑ ہے جس کو اندر سے گہرا کر کے یا خراٹ کر برتن بنا لیتے ہیں، آپ نے مزفت سے منع فرمایا اور وہ روغن قیر ملا ہوا لاکھی برتن ہے، اور آپ نے حکم دیا کہ نبیذ مشکوں میں بنائی جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1868۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں کچھ برتنوں سے منع کیا تھا، در حقیقت برتن کسی چیز کو نہ تو حلال کرتے ہیں نہ حرام، بلکہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1869۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ برتنوں کے استعمال سے منع فرمایا تو انصار نے آپ سے شکایت کی اور کہا، ہمارے پاس دوسرے برتن نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب میں منع نہیں کرتا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1870۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشک میں نبیذ بناتے تھے، اس کے اوپر کا منہ بند کر دیا جاتا تھا، اس کے نیچے ایک سوراخ ہوتا تھا، ہم صبح میں نبیذ کو بھگوتے تھے،
تو آپ شام کو پیتے تھے، اور شام کو بھگوتے تھے تو آپ صبح کو پیتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1871۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گیہوں، جو، کھجور، کشمش اور شہد سے شراب بنائی جاتی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1872۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ شراب گیہوں سے بنائی جاتی ہے، پھر انہوں نے پوری حدیث بیان کی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1874۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب ان دو درختوں کھجور اور انگور سے بنتی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1875۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدر یعنی ادھ پکی کھجور اور تازہ کھجور کو ملا کر نبیذ بنانے سے منع فرمایا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1876۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدر یعنی ادھ پکی کھجور اور پختہ کھجور ایک ساتھ ملا کر نبیذ بنانے سے منع فرمایا، اور آپ نے مٹکوں میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1877۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی سے پانی طلب کیا تو اس نے انہیں چاندی کے برتن میں پانی دیا۔ انہوں نے پانی کو اس کے منہ پر پھینک دیا اور کہا، میں اس سے منع کر چکا تھا، پھر بھی اس نے باز رہنے سے انکار کیا۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی کے برتن میں پانی پینے سے منع فرمایا ہے، اور ریشم پہننے سے اور دیباج سے، اور فرمایا، یہ ان کافروں کے لیے دنیا میں ہے اور تمہارے لیے آخرت میں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1878۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پینے سے منع فرمایا۔ پوچھا گیا، کھڑے ہو کر کھانا کیسا ہے؟ کہا، یہ اور برا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1879۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلتے ہوئے کھاتے تھے اور کھڑے ہو کر پیتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1880۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ جارود بن معلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پینے سے منع فرمایا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1881۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر زمزم کا پانی پیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1882۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پانی پیتے دیکھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1883۔ یہ حدیث حسن ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برتن سے 3 سانس میں پانی پیتے تھے اور فرماتے تھے، پانی پینے کا یہ طریقہ زیادہ خوشگوار اور سیراب کن ہوتا ہے۔
جامع ترمذی حدیث نمبر 1884، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کی چیز میں پھونکنے سے منع فرمایا۔ ایک آدمی نے عرض کیا، برتن میں کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھوں تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، اسے بہا دو۔ اس نے عرض کیا، میں ایک سانس میں سیراب نہیں ہو پاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تب سانس لیتے وقت پیالہ اپنے منہ سے ہٹا لو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1887، یہ حدیث حسن ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے اور پھونکنے سے منع فرمایا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1888، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو برتن میں سانس نہ چھوڑے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1889، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزوں سے منہ لگا کر پینے سے منع کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1890، یہ حدیث صحیح ہے۔ کبشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے۔ آپ نے ایک لٹکے ہوئے مشکیزے کے منہ سے کھڑے ہو کر پانی پیا، پھر میں مشکیزے کے منہ کے پاس گئی اور اس کو کاٹ لیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1892، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ پیش کیا گیا جس میں پانی ملا ہوا تھا۔ آپ کے دائیں طرف ایک اعرابی تھا اور بائیں ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ آپ نے دودھ پیا، پھر بچا ہوا دودھ اعرابی کو دیا اور فرمایا، دائیں طرف والا زیادہ مستحق ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1893، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پلانے والے کو سب سے آخر میں پینا چاہیے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1894، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا اور ٹھنڈا مشروب سب سے زیادہ پسند تھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1895، یہ حدیث صحیح ہے۔ زہری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا مشروب بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، میٹھا اور ٹھنڈا مشروب۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1896، یہ حدیث صحیح ہے۔ معاویہ بن حیدہ قشیری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں کس کے ساتھ نیک سلوک اور صلہ رحمی کروں؟ آپ نے فرمایا، اپنی ماں کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا، پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا، اپنی ماں کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا، پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا، اپنی ماں کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا، پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا، پھر اپنے باپ کے ساتھ، پھر رشتہ داروں کے ساتھ، پھر سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار، پھر اس کے بعد کا درجہ بدرجہ۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1897، یہ حدیث حسن ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے پوچھا، اللہ کے رسول، پھر کون سا عمل زیادہ بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔
میں نے پوچھا اللہ کے رسول پھر کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، حالانکہ اگر میں زیادہ پوچھتا تو آپ زیادہ بتاتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1898، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے ان کے پاس آ کر کہا میری ایک بیوی ہے اور میری ماں اس کو طلاق دینے کا حکم دیتی ہے، میں کیا کروں؟ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اگر تم چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو اور چاہو تو اس کی حفاظت کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1899، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1900، یہ حدیث صحیح ہے۔